بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے کچھ اوراد و وظائف کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، پریشانی یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان، ہمارے اعتقاد اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم ذرا سی باتوں میں شک کرنے لگتے ہیں۔ کان میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، دوائی لی، درد ٹھیک نہیں ہوا تو فوراً ہمارا شک پہنچ جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کرا دیا۔ پھر اس کے نتیجے میں ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں، اپنے پیسے میں بھی آگ لگاتے ہیں، بسا اوقات عزت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، جتنے بھی یہ عاملین ہیں، بابا ہیں، سب ڈھونگی ہیں، الا ماشاءاللہ آپ کو ہزاروں میں کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ مل جائے، ورنہ سب یہ پیشہ ور عامل ہیں۔ ان کے پاس جانے سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پیسے میں بھی آگ لگتی ہے اور بسا اوقات عزت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس لیے خود بھی بچیں اور اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں سے بھی اس چیز کو کہیں کہ عاملین کے پاس جانے سے بچیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی صورت میں ایک بہترین کتاب عطا فرمائی، جس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول اور تمام بیماریوں سے شفا یابی کی دعا باری تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی۔ اگر ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ بہرحال پہلی چیز ہے جادو کا توڑ۔ دیکھیے، اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے کاروبار کے اوپر جادو کرا دیا گیا ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ گھر کے تمام افراد مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جمع ہوں اور اول آخر درود شریف پڑھیں اور 313 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 313 مرتبہ قل اعوذ برب الناس کی صورت پڑھیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور درمیان میں اس عمل کو کریں، تقریباً 10 دن تک اس عمل کو کریں اور عمل کے بعد میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑے سے بڑا جادو ٹوٹ جائے گا اور تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے بچوں کی شادیوں کو لے کر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اچھے رشتے نہیں ملتے یا رشتے ہی نصیب نہیں ہوتے۔ کوئی اپنی بیٹے کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی بیٹی کو لے کر کے پریشان ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں بھی ایک عمل لکھا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 1100 مرتبہ یا لطیف 1100 مرتبہ اس کو پڑھیں اور تقریباً 40 دن تک اس عمل کو کریں، اور عمل کرنے کے بعد روزانہ دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 40 دن نہیں ہوں گے، آپ کے بچوں کے لیے اچھے رشتے میسر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ آتا ہے قرض کا، کہ لوگ آج کل بہت مقروض ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، قرض لے کر کے اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو اس تعلق سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، نماز کے بعد میں اول آخر درود شریف پڑھیں، درمیان میں 80 مرتبہ 25ویں پارے کے تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے، تیسرے رکوع کی 25ویں پارے کی آخری آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس عمل کو بھی 40 دن تک کریں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا قرضہ آپ کا اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیں گے۔ اور چوتھا مسئلہ آتا ہے نوکری کا۔ ہمارے بچے نوکریوں کو لے کر کے بڑے پریشان ہیں، آفسوں کے چکر کاٹتے ہیں لیکن نوکری میسر نہیں ہوتی، پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے بڑا آسان وظیفہ ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ نماز کے بعد میں 3 مرتبہ
سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی، اول آخر درود شریف پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، 40 دن تک اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اچھی نوکری آپ کو میسر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل پیرا بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔